اچھا، بات کرتے ہیں آپ کی ہیلتھ کے بارے میں. ایک ایسی خبر ہمارے سامنے آئی جس سے ابھی یہ پتا چلا کہ ہم نہ چاہتے ہوئے انکانشیسلی ایک ایسی میٹل کو کنزیوم کر رہے ہیں جو کہ ہمارے لیے تو بری ہے ہی، لیکن اگر بچوں کی بات کی جائے، جو بچوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کنزیوم کرے، بچے جو بڑے جو ان کو کھلا رہے ہوتے ہیں وہ اس کو کھا رہے ہوتے ہیں. وہ بہت زیادہ ہمارے بچوں کے خاص طور پر آئی کیو لیول کے اوپر اثر ڈال رہی ہے، نیورولوجیکلی ان کو بہت زیادہ ڈیمیج کر رہی ہے، بیہیویئرل پرابلمز ان کے اندر بہت زیادہ پیدا ہوتی جا رہی ہیں. اور میں بات کر رہی ہوں لیڈ کی. اب لیڈ کہاں سے ہوتا ہے؟ اگر آپ گوگل کریں گے نا کہ لیڈ کون کون سی چیزوں میں پایا جاتا ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ پینٹ میں پایا جاتا ہے، بہت سے امپورٹڈ گڈس میں پایا جاتا ہے، میک اپ یا پھر کاسمیٹکس کی اگر بات کی جائے اس میں پایا جاتا ہے. یہ 3-4 موٹی موٹی سی چیزیں میں آپ کو بتا رہی ہوں. پینے کے پانی کے اندر بھی کچھ حد تک پایا جاتا ہے اگر وہ سیف نہ ہو تو. اب اس سے بچہ کس طرح سے جا سکتا ہے، یہ کس طرح سے ہماری ہیلتھ کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، بچوں کے اوپر بھی اور بڑوں کے اوپر بھی، یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ماہر نفسیات ہیں ثانیہ عزیز صاحبہ، اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ثانیہ، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ کیسی ہیں؟ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. زبردست، اینڈ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یہ بہت ہی کنسرننگ ہے کہ ایک تو نا کہ ایک چیز آپ چوز کر رہے ہیں اپنی مرضی سے، ایک چیز آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، انکانشیسلی آپ اس کو کنزیوم کیے جا رہے ہیں. یہ تو بہت زیادہ آپ کی ہیلتھ کو افیکٹ کرے گا. بتائیے تھوڑا سا لیڈ کے بارے میں. سو لیڈ ایک میٹل ہے جو کہ آپ کہہ لیں کہ پوائزنس میٹل ہے، جو آپ کی باڈی کے اندر بلڈ اپ ہوتا جاتا ہے، اینڈ یہ ارریورسیبل ہے. سو اس کے جو افیکٹس ہیں وہ پرماننٹ ہوتے ہیں. اب لیڈ جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ کے پینٹ میں ہوتا ہے، پینٹ کی ڈیوریبلٹی کو بڑھانے کے لیے لیڈ کا استعمال کیا جاتا ہے. سیکنڈلی آپ کے جو ہے نا گھروں میں جو یوٹینسلس یوز ہوتے ہیں ان میں لیڈ کا استعمال کیا جاتا ہے. آپ کی کلیم کے جو یوٹینسلس ہوتے ہیں ان میں، آپ کے بچوں کے جو ٹوائز ہوتے ہیں ان میں اکثر اس طرح کا پینٹ کا استعمال کیا جاتا ہے جس کو ڈیوریبل بنانے کے لیے کہ پینٹ نہ اترے، ان میں لیڈ یوز ہوتا ہے. ڈائز میں جو آپ چپس وغیرہ کھاتے ہیں یا پینٹڈ کرکرے ٹائپ جو ہوتی ہیں چیزیں، ان میں جو ہے نا لیڈ کا استعمال کیا جاتا ہے. ڈائز کے اندر کچھ ایسے مسالے ہیں جن میں لیڈ آٹومیٹکلی اسپائسز میں پایا جاتا ہے. سو انکانشیسلی ہم ڈیلی لائف میں لیڈ کو کنزیوم کرتے ہیں. اگر آپ کے گھر میں ایسا پینٹ ہے جو کافی پرانا ہے اور اترا ہوا ہے، اس کو آپ تھرو بریدنگ کے تھرو ایبزارو کر رہے ہیں اور بچے بھی ایبزارو کر رہے ہیں. اور سب سے میجر افیکٹ جو لیڈ کا ہوتا ہے آپ کے باڈی کے اندر وہ آپ کے برین کے اوپر ہوتا ہے. اچھا، ہم انہیل بھی اس کو کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ ہماری آب و ہوا میں بھی ہوتا ہے؟ یس بالکل، آپ کے ڈسٹ میں ہوتا ہے. اگر آپ کسی ایسے ایریا میں ہیں جہاں پہ فیکٹریز کا کام ہو رہا ہے، بیٹریز کی مینوفیکچر ہو رہی ہے یا پھر ریسائکلنگ ہو رہی ہے کسی چیز کی، اس میں اگر کوئی لیڈ ہے تو وہ ڈسٹ کے تھرو انوائرمنٹ میں آتا ہے اینڈ دین یو کنزیوم تھرو بریدنگ. ٹھیک ہے. تو واٹ اباؤٹ وہ جو ڈرنکنگ واٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ پانی کی پائپ لائنز کے بارے میں بھی میں نے سنا ہے کہ اس میں بھی پایا جاتا ہے اگر اس صحیح طرح سے کلین نہ کیا جائے. اس کے بارے میں بتائیں، دین ہم اس کے سمپٹمز کی بات کریں گے، بچنا کیسے ہے اس کی بات کریں گے. بالکل. جو آپ کے پرانے پائپ لائنس ہیں پانی کے، رسٹی جو پائپ لائنس ہوتے ہیں ان میں لیڈ ہوتا ہے. آپ کے جو پائپس ہوتے ہیں میٹل ہے آبویسلی، اس میں لیڈ ہوتا ہے. اور وہ اگر رسٹی ہو چکے ہیں اور پانی آپ کے گھر تک آ رہا ہے تو آپ اسکن کے تھرو، اینڈ دین اگر پینے کا پانی آپ کا اس طرح سے صاف نہیں ہے، فلٹرڈ نہیں ہے، تو یو کنزیوم تھرو کنٹامینیٹڈ واٹر ایز ویل لیڈ کو. جی، کنزمپشن کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے اندر جو جا رہا ہے یا پھر آپ کی اسکن کے تھرو بھی یہ پینیٹریٹ کر سکتا ہے لیڈ؟ یس، اسکن کے تھرو بھی، یعنی کہ جو ہماری کاسمیٹکس ہیں، بالکل، جو ہم میک اپ یوز کر رہے ہوتے ہیں یہاں، تو یہ بھی خطرناک ہے ہمارے. یس، دین واٹ ٹو ڈو، پتہ کیسے چلایا جائے؟ کیونکہ اگر ہمیں پتہ ہو تو ڈیفینیٹلی ہم اس طرح کی چیزوں کو استعمال ہی نہ کریں یا پھر کسی نہ کسی طریقے سے روکیں. پتہ کیسے کریں جس طرح کاسمیٹکس کی آپ نے بات کی، آپ کی کاجل اور جو ٹریڈیشنل ہمارے کاسمیٹکس ہیں، کاجل اینڈ سرما، ان میں لیڈ ہوتا ہے. اور وہ اکثر آپ نے دیکھا ہوا کہ بچوں کی آنکھوں میں لگاتے ہیں. ہم رینڈم کوئی برانڈ یوز کریں گے سرمے کا یا کاجل کا اور ہم لگائیں گے، ہمیں پتہ نہیں چلے گا اس میں لیڈ کی کوانٹٹی کتنی ہے. تو وہ آپ کنزیوم کرتے ہیں تھرو آپ کی اسکن کاسمیٹکس کے تھرو. تو یہ آپ کا لیڈ باڈی میں بلڈ اپ ہوتا جاتا ہے کیونکہ کوئی اسکریننگ نہیں ہوتی ہے نیشنل لیول پہ، آپ کی اویئرنیس بھی نہیں ہے. تو آج سے پہلے شاید ہمیں بھی نہیں پتا ہوگا کہ لیڈ پوائزننگ کوئی چیز ہے اور میں ڈیلی لائف میں اس کو کنزیوم کر رہی ہوں، بچے اس کو کنزیوم کر رہے ہیں اور اس کے جو ایڈورس افیکٹ ہیں وہ خاص کر بچوں کے اوپر ہوتے ہیں. سمپٹمس کیا ہوتے ہیں؟ لائک مجھے کیسے پتہ چلے گا اگر میں اپنی، چلیں بچوں کی ہم بات میں کرتے ہیں، میں اپنی بات کروں، مجھے کیسے پتہ چلے گا، کن سمپٹمس پہ پتہ چلے گا کہ میرے اندر لیڈ بلڈ اپ ہو رہا ہے؟ اوکے، کیونکہ پاکستان میں ابھی تک کوئی ایز سچ بڑی ریسرچ نہیں ہوئی ہے کہ ہمیں امیجیٹ سمٹمس کا پتہ چلے. لیکن بچوں کے اندر جو سلو لرننگ ہوتی ہے یا پھر بچے تھوڑا اکیڈمکلی لو ہوتے ہیں یا بیہیویئر ایشوز ان کے اندر آتے ہیں، ہائپر ایکٹیویٹی ہوتی ہے، تو وہ آپ کہہ لیں کہ کچھ سائنز ہیں کہ ہمیں لیڈ کو اسکرین کرنا چاہیے باڈی کے اندر کہ بچے کے بلڈ میں کتنا لیڈ موجود ہے اس ٹائم پہ. اسی طرح اگر بڑوں میں بات کریں تو اگر آپ کی کڈنیز کا کوئی مسئلہ آ رہا ہے یا پھر بونز کا کوئی ایشو آ رہا ہے تو کیا پتہ آپ کی باڈی کے اندر فار
ایجز لیڈ بلڈ اپ ہوا ہے اور اب وہ آپ کے کڈنیز اور بونز کے اوپر افیکٹ کر رہا ہے. یہ پریکٹس ہوتی ہے کیونکہ اگر اس طرح کے ایشوز ہوں تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر ہمیں ٹیسٹ لکھ کر دیتے ہیں, تو ڈاکٹرز کی یہ پریکٹس ہوتی ہے کہ یہ والے ٹیسٹ بھی اس کے اندر شامل ہوں. بالکل, لیڈ کا بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے, وہ اسکرین کیا جاتا ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر کتنا لیڈ ہوتا ہے. بچوں کے اندر 3.0 ملی گرام سے کم لیڈ ہونا چاہیے اور بڑوں کے اندر 5 ملی گرام سے آپ کہہ لیں مائکرو گرام سے کم لیڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو اگر اس سے زیادہ لیڈ تو ڈائریکٹلی افیکٹس یور آرگنس, یور برین, یور کڈنی اینڈ یور بونز. اگر زیادہ ہو گیا ہے, بلٹ اپ ہو گیا ہے, دین پھر کیا کرنا چاہیے, پھر اس کا طریقہ کار کیا ہے اس کو کنٹرول یا مینیج کرنے کے لیے؟ آپ کے ڈیلی لائف کے جو ہے نا پریکٹسز کے اوپر ہے کہ آپ گھروں میں پینٹ کو ایک بار چیک کر لیں. اگر بڑے لیول پہ میں بات کروں تو آپ جس طرح کی ڈیلی لائف میں ہم کہیں بچے اسکول میں جا رہے ہیں تو آپ اسکولوں میں دیکھیں کہ کتنا پرانا پینٹ ہوا ہے اور وہ اتر رہا ہے اسکولوں میں, ٹھیک ہے, اور بچے ڈیلی لائف میں وہ بریدنگ کے تھرو کنزیوم کر رہے ہیں. آپ کے گھروں میں جو پائپ لائنز ہیں وہ رسٹی تو نہیں ہیں, آپ کنٹامینیٹڈ واٹر تو نہیں کر رہے ہیں, تو آپ پانی کا ٹیسٹ کر سکتے ہیں. آپ جو ہے نا پینٹ اس طرح کا یوز کریں گھر تعمیر کرتے ہوئے یا پینٹ کرواتے ہوئے جس میں لیڈ کی مقدار کم ہو, ٹھیک ہے. ادر دین دیٹ بی کیئرفل کہ جو ہم اسنیکس وغیرہ کھا رہے ہوتے ہیں وہ کس مینوفیکچرنگ کمپنی سے بن کے آئے ہیں, ان میں کیا کیا چیزیں ہیں, انگریڈینٹس, جن کو انگریڈینٹس پڑھنے کی عادت ہے وہ کس چیز کو دیکھیں کہ اگر یہ موجود ہے اس کے اندر تو پھر اس کو کنزیوم نہیں کرنا. کیا چیز اس میں ڈائٹ اسپائسز ہیں تو ڈائٹ اسپائسز, کیونکہ ڈائٹ اسپائسز ہوتے ہیں جو آپ کے چیٹوز ہیں, ریڈ کلر کے جو چیٹوز ہوتے ہیں دیٹس ڈائٹ, اور آپ اس کو کھاتے ہو تو آپ کے ہاتھ پہ کئی دیر تک اس کا جو ہے نا رنگ لگا رہتا ہے. بالکل, کیونکہ ان میں لیڈ یوز ہوتا ہے ڈفرینٹ اسپائسز میں اور ڈائز میں, تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کس طرح کے جو ہے نا پروڈکٹس کو کنزیوم کر رہے ہیں. بچوں کی بہت ساری جیسے کینڈیز وغیرہ ہوتے ہیں اس کے اندر ڈائز موجود ہوتے ہیں, کلرز موجود ہوتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی سیف نہیں ہے بچوں کے لیے. بالکل, اگر اس میں ڈائز یوز ہوئے ہیں تو لیڈ کا استعمال ہوگا اور وہ بے شک مائکرو گرامز ہوں گے لیکن آپ کی باڈی میں وہ بلڈ اپ ہوتا ہے. جس طرح کہ میں نے بتایا کہ irreversible نہیں ہے کہ بلڈ اپ ہو گیا ہے تو پھر چلا گیا ہے, وہ بلڈ اپ ہوتا جاتا ہے. اچھا, ونس بلڈ اپ ہو گیا ہے تو اس کے بعد کوئی چارہ نہیں ہے, افیکٹ ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا. بٹ اگین ہیلتھ وائز اس کو کیسے مینیج کریں؟ باقی ساری چیزیں آپ نے اپنے ارد گرد ٹھیک کر لی ہیں, کوشش کر رہے ہیں ٹھیک کرنے کی, باڈی کو مینیج پھر کس طرح سے کرنا ہے ونس لیڈ بلڈ اپ ہو گیا؟ اگر آپ کو کوئی اس طرح کے سائنس دکھ رہے ہیں, جس طرح میں نے بتایا بچوں کے اندر کہ آپ کا بچہ سلو لرنر ہے, آپ اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ ٹیوشن بھی بھیج رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت سلو لرننگ ہے, کوئی بیہیویئر ایشوز آ رہے ہیں, تو ایک بار آپ لیڈ ٹیسٹ کرا لیں. ٹھیک ہے, اور آپ اپنی جس طرح گھر میں ارد گرد دیکھیں کہ آپ کے گھر میں اس طرح کے ٹوائز تو نہیں ہیں جن کو پینٹ لگا ہو اور بچہ منہ میں لے رہا ہے ان کو اور پھر جو ہے نا وہ لیڈ کنزیوم کر رہا ہے. آپ کی باتوں سے جو مجھے اندازہ ہو رہا ہے وہ یہ کہ ایک مرتبہ چلا گیا ہے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا, اس کے ساتھ ہی آپ پریونٹ آپ کر سکتے ہیں, پریونٹ کیا جا سکتا ہے. بالکل, ٹھیک ہے, پریمپٹیو میجرز لیے جا سکتے ہیں, لیکن ونس خرابی ہو گئی, ڈیمیج ہو گیا تو اس کو آپ ریکور نہیں کر سکتے. اسی لیے اس کو سائلنٹ کلر کہتے ہیں. سائلنٹ کلر جناب, لیڈ جو ہے وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کن کن چیزوں سے کنزیوم کر رہے ہیں, اور سلو پوائزننگ اور سائلنٹ کلر کی جو ثانیہ بات کری اس نے تھوڑا سا مجھے ڈرا دیا ہے. ویسے اپنے بچوں کا بہت خیال رکھیے. تھینک یو سو مچ ثانیہ, ہمیں جوائن کرنے کے لیے بڑے اچھے طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا. جناب ٹیک اوے ہمارا یہ ہے کہ اپنے ارد گرد پینٹ کو دیکھیے, کھانے کے اندر کون سی چیزیں آپ اپنے بچوں کو کھانے کے لیے دے رہے ہیں یا خود بھی کھا رہے ہیں, پانی کیسا پی رہے ہیں, وہ ٹھیک ہے یا نہیں, ان سب چیزوں سے آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں, کیونکہ ایک مرتبہ لیڈ جو ہے اس کا بلٹ اپ بن گیا تو پھر کچھ نہیں کیا جا سکتا, اس کا صرف نقصان ہی ہوگا آپ کو.